اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا۔ ایسے 100 افراد کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی۔ کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کی رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے۔ عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوز کیا کوسچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی ایک گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے، اس وقت کی جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو 2 جداگانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے۔ ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، از فری۔ لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی۔ کچھ سوشل کسٹمز کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں؟ لیکن یہ 3 چیزیں، ڈوگما، ریچولز اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی۔ اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیٹھ کر طے کریں گے، اکثریت سے جو بات طے کر لیں وہی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا۔ جو بھی اکثریت سے طے کر لے کہ یہ سوشل ایولز ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کو ایریڈیکیٹ کریں گے، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں۔ یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف۔ اب سمجھیے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں، وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں، مے بی دے آر زیرو۔ اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے۔ مثلا
مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح، مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی عظمت ہے۔ اسی طرح میں نے ابھی بتایا اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں، ادھر یہ اس بلندی پر ہیں، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے، خاص طور پہ سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو موجود کرنی پڑے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے۔ This is because he is the only person. The only کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں، تقابل کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields.